السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں محمد دانش، میں ہوں سعدیہ ظفر اور میں ہوں اطہر عدیل۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے جعفر ایکسپریس دہشت گرد حملے۔ اہم خبر ہے جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا۔ آپریشن میں تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے آپریشن سے پہلے دہشت گردوں کے ہاتھوں 21 افراد شہید ہوئے۔ ریلوے ٹریک پر تعینات 4 FCC جوان شہید ہوئے۔ تمام یرغمالیوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ کسی کو بھی پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا۔ آپریشن میں تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے آپریشن سے پہلے دہشت گردوں کے ہاتھوں 21 افراد شہید ہوئے۔ ریلوے ٹریک پر تعینات 4 FCC جوان بھی شہید ہوئے۔ تمام یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ کسی کو بھی پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایسا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ اہم خبر ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ آپریشن میں تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بتانا ہے آپریشن سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف 21 افراد شہید ہوئے۔ ریلوے ٹریک پر تعینات 4 FCC جوان بھی شہید ہوئے۔ تمام یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کسی کو بھی پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنایا گیا ہے۔ دہشت گرد حملے کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ آپریشن میں تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے آپریشن سے پہلے دہشت گردوں کے ہاتھوں 21 افراد شہید ہوئے۔ ریلوے ٹریک پر تعینات 4 FCC جوان شہید ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی، کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 11 مارچ کو تقریباً 1 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بولان پاس کے علاقے اوسی پور کا علاقہ ہے، ادھر ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جو جعفر ایکسپریس ٹرین آ رہی تھی اس کو روکا۔ ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد موجود تھے۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ کامان یہ دشوار گزار ہے، آبادی اور روڈ سے دور ہے، اور دہشت گردوں نے پہلے یہ کیا کہ یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جو بازیابی کا آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج SSG کے جوانوں نے حصہ لیا اور مرحلہ وار یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا۔ یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کل شام تک 100 کے لگ بھگ مسافروں کو دہشت گردوں سے بحفاظت بازیاب کروایا گیا، اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کو بازیاب کروایا گیا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ I'll come to the details۔ جو شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے، جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے، لیکن اس آپریشن سے پہلے یہ جو حیوانی دہشت گرد ہیں، انہوں نے جو سا ہے 21 معصوم جانیں یہ لے چکے تھے۔ اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 FCC جوان شہید ہوئے، جبکہ FCC کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوا۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ موقع پر موجود تمام دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، تاہم علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس اور جانچ پڑتال جو سی ہے SOP کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مغوی مسافر ہیں، جو آپریشن کے دوران جب یہ کلیئرنس آپریشن چل رہا تھا اس وقت وہ دائیں بائیں کے علاقوں کی طرف بھاگے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے خلاف 30 دہشت گرد ہلاک، تمام مسافروں کو بازیاب کر لیا گیا۔ صورتحال جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے سردار حمید کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر۔ گزشتہ روز بولان کے علاقے میں ہونے والے حملے کے نتیجے میں جو یرغمال بنائے گئے مسافر تھے، کل اور آج کے دوران سیکورٹی ذرائع کے مطابق 338 مسافروں کو بازیاب کرا دیا گیا ہے۔
इस ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्दों को भी जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है ये जो मुसाफिर बाजियाब हुए हैं उनको उस इलाके से जो है कोयटा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इलाके को भी कार्डन ऑफ कर दिया गया है और मजीद कार्रवाई इस हवाले से जारी है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार हमीद, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों ने बर वक्त कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। कहा, फौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर हमारी जान बचाई है। ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से एफसी वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें एफसी वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे एफसी के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिए। एफसी वालों ने बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाके कोयटा से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। वज़ीर आज़म कल कोयटा जाएंगे, आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का कला कमा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का 2 टोक ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मज़ामती करारदाद मंजूर। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। क्या आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे? उनको साफ के जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। 2 किस्म के लोग हैं जनाब स्पीकर, एक वो जो बंदूक उठा के देते मासूम लोगों की खून बहा रहे हैं, नाहक और मासूम खून बहा रहे हैं, और दूसरे वो जो यहाँ पर बैठ के कहीं टीवियों पे नजर आते हैं, कहीं ट्विटर पे नजर आते हैं, कहीं दूसरे फोरम्स पे नजर आते हैं, जो उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। टेररिज्म को, इंडिपेंडेंस को कौन ग्लोरीफाई करता है? कौन सा मुल्क इजाजत देता है? कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता। जाफर एक्सप्रेस हमला मुतासरीन से मुतालिक मालूमात की फ्राहमी के लिए रावलपिंडी और कोयटा स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। रेलवे हुकाम का कहना है कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। मुसाफिर अपने टिकट का रिफंड ले सकते। और अमेरिका और चीन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की है। के साथ आप देख सकते हैं कि जो सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे, जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नम, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे, जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नम वासिल किया गया। 33 दहशतगर्द जो जहन्नम वासिल हुए हैं, और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहाँ से उनको टारगेट करके ख़त्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहाँ से निकलें, और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुँचाया गया, महफूज मकामात तक पहुँचाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक पेशा वाराना सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है पाक फ़ौज का। इसके अलावा देखिए 440 लोग इस ट्रेन में सवार थे और बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ इसलिए पॉसिबल हुई कि पाक फ़ौज ने, जिसमें FC, SSG, एयरफोर्स, बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। और ये वीडियो सामने आ गई है और इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और लग ये रहा था कि वो पहले से तैयार थे इस चीज़ के लिए और फौरी तौर पर उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन जा रही थी।
تو یہ ان ویڈیوز پہ کیسے جھٹلائیں گے؟ یہ جو ڈرون فوٹیج آ رہی ہے اور تھرمل کیمرہ سے آ رہی ہے، تو یہ وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جس کو بروئے کار لاتے ہوئے پاک فوج نے بھرپور طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی عناصر جنہوں نے پاکستان میں اس افسوسناک اندوناک واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف نے استعمال کیا، بہت ہی افسوسناک ہے. اور وہ بی ایل اے کی زبان بول رہے تھے، وہ انڈین میڈیا کی زبان بول رہے تھے، یعنی انڈین میڈیا، بی ایل اے اور پی ٹی آئی ایک زبان بول رہی تھی اس واقعے کے اوپر. کاش ایک دن کے لیے وہ پاکستانی بن کے سوچتے، پاکستان کے مفاد کے تحت بات کرتے، اور اس آپریشن کے حوالے سے وہ جو ویریفائڈ انفارمیشن تھی اس کو استعمال کرتے اور اس پہ بات کرتے. افسوس کہ یہ موقع بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، پاکستان کے مفاد میں استعمال نہیں کیا. جو 21 لوگ اس میں شہید ہوئے آپریشن سے پہلے، 4 جو پاک فوج کے جوان ایف سی کے شہید ہوئے، وزیر اعظم نے بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے اور شاباش دی ہے جنہوں نے، غازیوں نے یہ بڑا سکسیسفلی آپریشن کنڈکٹ کیا ہے اور بڑے نقصان سے بچایا ہے. تو یہ آپریشن کے دوران کسی ایک کیجولٹی کا نہ ہونا، کسی ایک شہادت کا بھی نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور اس میں جو ایک ایفرٹ ہے اور ایک سینسبلی یہ آپریشن کیری آؤٹ کیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، پاک فوج نے، ایئر فورس نے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور وہ بہت لائق تحسین ہے. مگر یہ جو سیاست اس پہ کھیلی گئی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں. ملک سے باہر بیٹھے جو کئی میڈیا پرسنالٹیز ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے وہ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا آگے لے کے چلے. یہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طرح کے واقعات کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے اور بی ایل اے نے اور انڈین میڈیا نے جو ایک کھیل کھیلا نیریٹو ڈومین میں، ہم نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو بتایا کہ قطعاً یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن نہیں چلے گی اور حقائق جو آتے رہے. ابھی آپ نے دیکھا جس طرح یہ کیمرے سے ساری فوٹیج آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بی ایل اے کو شکست ہوئی ہے، انڈین میڈیا کو شکست ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی شرمسار ہونا چاہیے کہ وہ ایک جھوٹا بیانیہ چلا رہے تھے اور ایک ایسی زبان بول رہے تھے جو قومی مفاد کے خلاف تھی. تو اس موقع پہ تو کم از کم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو جانے دیتے اور ایک دن پاکستانی بن کے سوچتے، پاکستان کے مفاد میں سوچتے کہ کس بہادری کے ساتھ نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا ہے اور بڑے جانی نقصان سے ہم بچے ہیں اور آپریشن کے دوران جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے ہم اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے. جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. پاکستان میں جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز وہ متحرک ہیں اور ان دہشت گردوں کا تعاقب کیا جائے گا، ہینڈلرز کا، سپورٹرز کا، پروموٹرز کا. میاں شہباز شریف، ان کی حکومت، افواج پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر، سب کا ایک غیر متزلزل عزم ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اور یہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ جو اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا، ان کی سازش یہ ناکام ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ تیار ہیں، حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ آج ان کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات ہوئی اور کل جب وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے تو وہ لاہ عمل کا وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا. آپریشن کے دوران 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان دوسرے اشرے میں بھی جاری ہے. برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات پیارا رمضان کی ٹرانسمیشن دوسرے اشرے میں داخل. پیارا رمضان کی میزبان جویریہ سعود نے جنات کا ذکر کیا تو دلچسپ قصہ چل پڑا. جنات کو اللہ تعالیٰ نے حال اور ماضی پر مکلف کیا ہے، نوٹ فیوچر. ہنا طارق بنی پیارا رمضان کی مہمان. پیارا ذائقہ میں
तैयार हुए मजेदार खाने और क्विज मुकाबले का हुआ दूसरा सेमीफाइनल। आवाज़ पहचानी है, ये किस मारूफ इस्लामी स्कॉलर की तकरीर है जो मोहब्बत और इखलाकियत पर जोर देते हैं। मौलाना आजाद जमील की कॉलर से दिलचस्प बातों का सिलसिला भी जारी रहा। दूसरी जानिब प्यारे बच्चों ने सुनी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक दास्तान। 2 सबक मिलने हैं इसमें, बताए क्या? कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, नेकियां कमानी चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। प्यारा रमजान की नशरियात जारी रहेंगी चांद रात तक। हमारे साथ रहिए सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।